نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، یعنی بدترین مخلوق روئے زمین پر وہ ہے اللہ کے نزدیک جو کافر ہے اور ایمان نہیں لاتی۔ معلوم ہوا کہ کفر حیوانیت سے بھی بدتر ہے اور درندگی سے برتر، اور ایمان انسانیت کا ہدف ہے، انسانیت کا شرف ہے۔ ایمان ہمارا موضوع ایمان ہے، اور ایمان کا مصدر امن ہے، امان ہے، امانت ہے، جس کے معنی ہے طمانینۃ النفس و زوال الخوف، یعنی نفس کا اطمینان اور خوف کا زائل کر دینا، یہ امن کے معنی ہے۔ ایمان امن سے ہے۔ گویا جب کوئی کہے کہ میں مومن ہوں تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں صاحب اطمینان ہوں، یعنی آپ کو مجھ سے کوئی خوف اور کوئی خطرہ نہیں۔ اب جب یہ امن باب افعال میں آتا ہے تو ایمان تو یہ متعدی بنفس ہی ہوتا ہے، تو اس وقت معنی حفاظت کے ہوتے ہیں، جیسے آمنت ہو میں نے اس کو محفوظ کر دیا۔ اور جب یہ ایمان باقی صلے کے ساتھ ہوتا ہے تو اس وقت معنی تصدیق کے ہوتے ہیں، جیسے آمنت باللہ میں اللہ کے وجود اور وحدانیت کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور جب یہ ایمان لام کے صلے کے ساتھ ہو تو اس کے معنی اطاعت کے ہوتے ہیں، جیسے کہ انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، کیا ہم ان دو بشروں کی اطاعت کریں حالانکہ ان کی قوم خود ہماری اطاعت گزار ہے۔ اور شریعت میں ایمان کے معنی ہے التصدیق بالجنان واقرار باللسان وعمل بالارکان، یعنی شریعت میں اس کے معنی ہے کہ ہم دل سے تصدیق کریں اور زبان سے اقرار کریں اور عمل سے اظہار کریں، یہ ہے ایمان کے معنی۔ ایمان روح کائنات ہے، اور کائنات کی ہر چیز کی ایک غذا ہوتی ہے، ایک روح ہوتی ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ بے چین ہوتی ہے۔ نباتات کی غذا جمادات، حیوانات کی غذا نباتات۔ اب انسان کے دو حصے ہیں، ایک عقلانی ایک جسمانی۔ جسمانی حصے کے 5 اجزاء ہیں، قوت لامسہ، قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ۔ قوت لامسہ کی غذا نرم و نازک ملموسات ہے، قوت سامعہ کی غذا صدائے دل نشی ہے، قوت باصرہ کی غذا روشنی اور حسین و جمیل منظر ہے، قوت شامہ کی غذا نکہت و خوشبو ہے، قوت ذائقہ کی غذا لذیذ طعام ہے، دماغ کی غذا علم ہے، دل کی غذا محبت ہے، روح کی غذا ایمان ہے، اور اس کی تکمیل کا نام انسان ہے۔ یہ ہے ایمان روح کی غذا۔ جب غذا نہیں ملتی تو حواس میں انتشار ہو جاتا ہے، اور جب غذا نہیں ملتی تو حواس میں انتشار ہو جاتا ہے۔ نوجوان نسل اور یہ مغربی ممالک کی آوارہ نسل پیچھے آپ کہتے ہیں، یہ در بدر مارے پھرتے ہیں، یہ کس چیز کی تلاش میں یہ وہاں سے مشرق میں آ رہے ہیں، یہاں کون سی چیز ہے؟ ان کے ملک میں کیا کچھ نہیں، ان کے ملک میں حسین ترین خوراک ہے، حسین ترین پوشاک ہے، سواری کے لیے کار بھی ہیں، طیارے بھی، ریل بھی ہیں، سیارے بھی، تفریح کے لیے رنگین مناظر بھی ہے، حسین مظاہر بھی، لبے نہر بھی ہے، بادئے گلفام بھی، وادیوں کی گل فروشی بھی ہے، نغموں کی ناکا طوفان بھی، لذت بھی ہے، انبساط بھی، طرب بھی ہے، نشاط بھی، زندگی بھی ہے، رقصندگی بھی ہے، ترفگی بھی ہے، نغمگی بھی ہے، دل لگی بھی ہے، دلکشی بھی ہے، عیش و عشرت کا یہ طوفان، اور پھر یہ مضطرب انسان
نہیں ہوا ہے بلکہ وہ اندر سے دکھی ہے۔ اگرچہ وہ اپنے آباء و اجداد سے آگے بڑھ گیا لیکن روحانیت کے طور پر وہ نیچے گر گیا ہے، اس لیے ہمارا معاشرہ جہنم بن گیا ہے۔ اور پروفیسر مونگ فولڈ اپنی کتاب فیتھ آف لیونگ میں لکھتے ہیں کہ ہم نے عصر حاضر میں نئی نسل پیدا کی ہے، عمدہ توانائی، خوبصورت بدن، جسم عالی لیکن دل بالکل خالی، اور یہ مہذب وحشی حیوانوں کی طرح سے زندگی گزارتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔